اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیارے نبی کی، اپنے انوسینٹ پیغمبر کی، اپنے معصوم پیغمبر کی باتیں بتا رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان چونکہ روح و بدن سے مرکب ہے، اس لیے اس کی زندگی بھی لامحالہ دو قسم کی ہوگی۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک دنیاوی حیات ہے کہ جس کا تعلق اس کے بدن سے ہے، دوسرے معنوی حیات ہے کہ جس کا ربط اس کی روح سے ہے اور اس کی نفسیات سے ہے۔ نتیجے میں ان میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے سعادت اور بدبختی بھی ہوگی، یعنی کہ خوشبختی بھی ہوگی، بدبختی بھی ہوگی۔ دو چیزیں ہیں نا، انسان روح اور بدن دونوں سے مل کر بنا ہے۔ جیسا کہ روح اور بدن کے درمیان سخت قسم کا اتصال اور اتحاد برقرار ہے، ایسے ہی دنیاوی زندگی اور معنوی زندگی میں بھی اتصال موجود ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کی کیفیت انسان کے بدن کے افعال و حرکات اس کی روح پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جبکہ نفسانی صفات و کمالات بھی ظاہراً افعال کے بجا لانے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور چونکہ انسان کمال کی راہ پر گامزن ہے اور کمال کی طرف راغب ہونا اس کی فطرت میں داخل ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان چاہتا ہے نا، ایک اسٹیج اس نے کراس کی، گریڈ 1 2 3 4 5، پھر اس کے بعد ایک اچھی بڑی اس میں پھر وہ آیا، ماسٹرز کیا اس نے پی ایچ ڈی کیا، آگے سے آگے بڑھتا رہا، اسی طرح جاب کی، اس میں بھی ترقی کی، تو انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ کمال کی منزل پہ اوپر پہنچے، لوگوں کو بتائے کہ اس میں اتنی صفات ہیں، اس کے اندر اتنی جذبہ ہے اور اتنے بہترین طریقے سے وہ آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو فطرت میں شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی خلقت بھی ابس نہیں ہے، اس لیے انسانی کمالات کے حصول اور مقصد تک رسائی کے لیے ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جس سے وہ مقصد تک پہنچ جائے۔ طبعی طور پر انسان خوامخواہ اور منفعت پرست واقع ہوا ہے۔ طبعی طور پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنے فائدے کو بھی پہچانتا ہے، صرف اپنی ہی مصلحت اور فوائد کو مد نظر رکھتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی کوئی دلچسپ سی بات ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں تو دوسروں کے مال کو بھی ہڑپ کر لینا چاہتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی میرا ہے، اور دوسروں کی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں اس کو بھی یعنی کہ چاہتا ہے کہ ان کا بھی مالک بن جائے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، باوجود ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے حقیقی کمالات کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس حقیقت کی تلاش میں ہر جگہ جا کے سرماری کرتا ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ معذور رہتا ہے کیونکہ اس کی نفسانی خواہشات اور جذبات عقل عملی سے حقیقت کی تلاش، صلاحیت اور انسانیت کے سیدھے راستے کو چھپا دیتے ہیں اور اسے بدبختی کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ کمال کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر الٹے سیدھے راستے کے اوپر وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہر دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، ہر مقام کے اوپر جاتا ہے، لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولت بھی حاصل ہے، شہرت بھی ہے، رتبہ بھی ہے، لیکن کیا ہے، ان کی عزت نہیں ہے۔ ان کو لوگ ان کے منہ پہ اگر کچھ نہیں کہتے تو پیچھے تو ضرور ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کون سا قانون ایسا ہے کہ جو انسان کی کامیابی کا ضامن ہو، کیونکہ معاشرہ جو ہے نا انسانوں سے مل کے بنتا ہے، اور لہٰذا انسانوں کے درمیان قانون کی حکومت ہونی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اختلاف کا سد باب ہو سکے۔ قانون بھی معاشرے کو اسی صورت میں چلا سکتا ہے جبکہ اس کے
کچھ شرائط ہوں. اور قانون کون سا ہوگا؟ قانون اللہ کا قانون. جب اللہ کا قانون انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے تو پھر اس کی جسمانی اور روحانی دونوں صلاحیتیں جو ہیں وہ بالیدہ ہوتی ہیں، دونوں اپ لفٹ ہوتی ہیں، دونوں بلند ہوتی ہیں، دونوں کامیابی کی منزل کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. اور وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس قانون کا پتہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر رسول کے احادیث اور قرآن کو لے کر ساتھ چلیں اپنی زندگی کے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم کبھی ناکام ہو سکیں. دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. ہم رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی احادیث آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن آپ دیکھیں آپ جتنا اس پہ غور و فکر کریں گے نا تو اتنا ہی زیادہ آپ اس کو درک کر سکیں گے. اچھا یہ کہا ہے، اس کے اندر کیا معنی اور مفہوم پنہائیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں زہد قلب و بدن کی راحت کا سبب ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا دنیاوی رغبت پریشانی اور غم کو بڑھا دیتی ہے. یعنی انسان دنیا کی وہ بس تگ و دو میں لگا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بس پریشان 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 رہتا ہے. اور آخرت کے بارے میں جیسے قرآن حکیم میں جس کا آیت تو وہ نہیں، لیکن اس کا مفہوم آپ کو بتائیں کہ کچھ تھکے ماندے لوگ ہوں گے. اب کتنا اس تھکے ماندے یعنی کہ لفظ سے کتنا انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں مسلسل 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 دنیا کی تگ و دو میں لگا رہا، یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں یہ بھی، وہ کتنا تھک جاتا ہے. آخر میں انسان جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان کو وہ تھک جاتا ہے کرتے کرتے سب. تو وہ وہاں کا نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن حکیم جو ہے کہ تھکے ماندے لوگ ہوں گے. کیا کمایا؟ دنیا کمائی وہ تو پیچھے رہ گئے. کفن میں کوئی جیب بھی نہیں تھے کہ کچھ ڈال کے لے جاتے اس میں، وہ بھی نہیں. تو بس ایک تھکن کا احساس ہوگا. تھکے ماندے لوگ جو ہے نا وہ مشکلوں سے چل چل کے جا رہے ہوں گے. اور جنہوں نے زہد کے ساتھ زندگی گزاری، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ آپ اچھا کھائیں، نہ اچھا پہنیں، نہ اچھا گھر میں رہیں، نہ اچھا سواری لیں، نہ شادی کریں، نہ اولادیں، نہیں، وہ ساری چیزیں لیکن ایک صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، ایک درمیانی طریقے سے چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں مومن کے لیے رکھی ہیں. دنیا میں بھی ہر چیز ہے اس کے لیے، اچھے سے زندگی گزارے، لیکن وہ وہاں بھی تیز قدموں سے چلتا ہوا ہوگا اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دونوں دنیا کو بھی آخرت کو ساتھ لے کے چلیں. جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیکاری قلب کو سخت کر دیتی ہے. یعنی کہ جو انسان بیکار ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے اندر کوئی امنگ ہی نہیں ہوگی، وہ تو ایک پتھر کی طرح سے ہو جائے گا. پھر آپ نے ارشاد میں بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی حدیث ہے، عالم اور متعلم خیر میں برابر کے شریک ہیں. یعنی کہ جو علم پہنچا رہا ہے اور جو علم کو ریسیو کر رہا ہے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. وہ دونوں خیر ہی خیر ہیں. جو علم دے رہا ہے اور جو علم کو وصول کر رہا ہے، وہ دونوں یعنی نیکی کے اوپر، خیر کیا ہوتی ہے؟ نیکی ہوتی ہے، اور وہ دونوں نیکی کے راستے کے اوپر گامزن ہیں. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ جو کچھ اٹھاتا ہے ضامن ہے جب تک امانت لوٹا نہ دے. یعنی اس کے بارے میں اس طرح سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ جا رہے ہیں روڈ پہ یا کہیں پہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور آپ کوئی چیز وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے $100 پڑے ہوئے ہیں یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہاں پہ، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں نہیں. اگر آپ نے اس کو اٹھا لیا تو آپ کے اوپر واجب بن جاتا ہے کہ آپ اس شخص تک وہ امانت پہنچائیں. اب مثال کے طور پہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی کے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی زیور پڑا ہے یا ایون ایک پین یا پینسل بھی پڑی ہوئی ہے، اگر ہم وہاں سے گزر جائیں گے تو وہ شخص اگر کوئی اپنی امانت کو، اپنی چیز کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو اسی مقام پہ آئے گا نا کہ یہاں سے میں گزرا تھا، یہاں پڑی ہوگی، تو وہ چیز اس کو مل جائے گی. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو اٹھا لیا تو ہمارے پاس واجب ہو جاتا ہے کہ ہم وہ شخص کو، اب وہ امانت ہو گئی، ہم اس شخص تک پہنچائیں. اور یہ ایک بہت بڑا
مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ گزرے ہیں مثال کے طور پر راستے سے، کس کی چیزیں ہمیں کیا پتہ، کہاں ڈھونڈیں، کیا کریں، بہت عرصے تک اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ شخص نہیں ملا تو اس کو جیسے کہ صدقہ کر دیں اس کی طرف سے یا جو بھی ہے، لیکن اس کے بجائے ہاتھ ہی نہ لگائیں اس چیز کو. بچوں کو بھی یہ بتا دیں کسی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس وجہ سے کہ وہ ایک امانت ہو جاتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی فکر کرتے ہیں کہ دوسرے کا پیسہ، دوسرے کا گھر، دوسرے کا مال کس طرح سے غصب کیا جاتا ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں آپ کو جناب رسول خدا نے بتایا کہ ہاتھ جو کچھ اٹھاتا ہے ضامن ہے جب تک امانت لوٹا نہ دے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا سائل کا ایک حق ہے اگرچہ گھوڑے پر بھی سوار ہو. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کا آپ سے سوال کرتا ہے تو شریعت اس کا ایک حق آپ کے اوپر ڈال دے. ضروری نہیں ہے وہ پیسے کا سوال کرے، ضروری ہو سکتا ہے اسے ٹائم چاہیے 2 منٹ 4 منٹ آپ سے بات کرنے کے لیے جائیں، تو آپ کو ہمیشہ اس کا حق ادا کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو جناب رسول خدا کی پیاری باتیں، اپنے پیارے نبی کی پیاری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.